بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا خفیہ درود جو بند نصیب کے تالے توڑ دے اور رزق کے دروازے کھول دے۔ صدیوں سے یہ راز اہل دل کے سینوں میں چھپا رہا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ خفیہ درود جو قسمت اور روزی کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ درود یہ ہے۔ یہ درود مشکل وقت میں ڈھال، قید میں آزادی، بیماری میں شفا، غم میں سکون اور حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ رزق میں کشادگی، نصیب میں بہتری اور دل کے سکون کے لیے اس درود کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں واقعات میں یہ درود پڑھنے والوں کے لیے نجات اور کامیابی کا سبب بنا ہے۔ اس درود کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ محض ایک ذکر نہیں بلکہ یہ بندے کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سہارا دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ جب مشکل میں پڑتے ہیں تو چیختے ہیں، روتے ہیں، در بدر بھاگتے ہیں، لیکن ایک درود جو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں، اس کو پڑھنے والا بندہ اپنے دل کی پریشانیوں کو ایک ہی سمت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ درود ہمیں یہ راز سکھاتا ہے کہ مصیبتوں کے بھنور سے نکلنے کے لیے شور نہیں بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا چاہیے۔ گویا یہ درود ایک ایسی کشتی ہے جو طوفانوں کے بیچ میں بھی سکون دیتا ہے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل کا سکون نہیں۔ ڈاکٹر، دوائیں، مشغلے، سفر، سب کچھ آزما لینے کے باوجود سکون نہیں ملتا۔ لیکن جو انسان اس درود کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے دل پر ایک نورانی پردہ چھا جاتا ہے۔ اس پردے کے پیچھے سکون ہے، محبت ہے، تحفظ ہے۔ یہ درود دل کو ایسی روشنی دیتا ہے جو نہ صرف دنیاوی پریشانیوں کو کم کرتی ہے بلکہ بندے کو آخرت کی کامیابی کے قریب کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا درود ہے جو بند نصیب کو بھی کھول دیتا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ روزی کی تنگی سے نجات صرف ایک درود میں چھپی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کی قسمت اور رزق دونوں ایک ہی درود سے سنور جائیں تو کیا آپ اسے جاننا چاہیں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ زندگی کے دروازے بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ کبھی نصیب رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کبھی روزی کا راستہ تنگ ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی قسمت ایسے تالے میں جکڑ دی جاتی ہے کہ انسان چاہ کر بھی آزاد نہیں ہو پاتا۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا راز ہے جو ان بندشوں کو توڑ سکتا ہے؟ وہ کون سا چھپا ہوا خزانہ ہے جو اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے؟ صدیوں سے اہل معرفت ایک ایسی پوشیدہ امانت کا ذکر کرتے آئے ہیں جو تقدیر کی زنجیروں کو توڑ کر دلوں کو سکون اور گھروں کو برکت سے بھر دیتی ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ راز ہے جسے جان لینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہ راز صرف روزی کے بند دروازوں کو کھولتا ہے بلکہ نصیب کی وہ گرہیں بھی کھول دیتا ہے جو برسوں سے بند ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ راز ہے کیا؟ وہ عمل کون سا ہے جسے اپنایا جائے تو قسمت کے دھارے بدلنے لگتے ہیں، ناکامیاں کامیابیوں میں ڈھل جاتی ہیں اور تنگی کے بادل چھٹ کر آسانی کی بارش ہونے لگتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اسی بھید کو بے نقاب کروں گی جسے صدیوں سے اہل دل نے سنبھال کر رکھا ہے۔ جی ہاں، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ خفیہ درود جو قسمت اور رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ وہ راز جان جائیں گے جس کے بعد زندگی کے رکے ہوئے دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلی خواہش جو اس کے دل میں جنم لیتی ہے وہ کامیابی اور سکون کی خواہش ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ زندگی آسان ہو، رزق کشادہ ہو، نصیب چمکے اور قسمت کی راہیں ہموار ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی پوری عمر ان خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں لیکن منزل ان کے قدموں سے کوسوں دور رہتی ہے۔ کبھی محنت کے باوجود دروازے بند رہتے ہیں، کبھی قسمت کے چراغ بجھ جاتے ہیں اور کبھی نصیب کے تالے ایسے جکڑے جاتے ہیں کہ انسان بے بسی کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان بندشوں کا توڑ کہاں ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو ناکامی کے اندھیروں سے نکال کر کامیابی کے نور میں لے جائے؟ صدیوں سے اہل دل اور اہل اللہ نے ایسے ایک راز کا تذکرہ کیا ہے جو بظاہر چھپا ہوا ہے مگر حقیقت میں انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر روشنی بکھیر دیتا ہے۔ یہ راز کوئی جادو نہیں، یہ کسی ٹوٹکے کا نام نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو آزمایا ہوا بھی ہے اور بابرکت بھی،
یہ ایسا سہارا ہے جو گرتے ہوئوں کو سہارا دیتا ہے، مایوس کو امید بخشتا ہے اور محروم کو عطا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا عمل جس کے بعد آپ کے رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگیں، آپ کے نصیب کی گرہیں خود ہی ڈھیلی ہونے لگیں گی اور قسمت کے دھارے آپ کے حق میں بہنے لگیں گے، تو کیسا منظر ہوگا؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ چھپا ہوا راز جان لیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے؟ اہل معرفت کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے کلمات ہیں جو جب زبان پر آتے ہیں تو زمین و آسمان کے دروازے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وہ کلمات صرف الفاظ نہیں بلکہ طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کو زمین کی تنگی سے آسمان کی وسعتوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ راز کہاں چھپا ہے اور یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ جو لوگ اس راز سے واقف ہوئے انہوں نے گواہی دی کہ ان کی زندگی کا دھارا بدل گیا۔ جو دروازے برسوں سے بند تھے وہ کھلنے لگے، جن راستوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا وہاں روشنی اتر آئی، اور جہاں محرومی کا راج تھا وہاں خوشحالی نے قدم رکھ دیا۔ کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات ایسے ہیں جیسے خزانے کی چابی۔ آپ چاہے کتنی ہی محنت کر لیں، آپ چاہے کتنی ہی محنت کریں، لیکن اگر تالے کھولنے والی چابی نہ ہو تو خزانہ کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی نصیب اور رزق کے دروازے ہیں، ان پر بھی ایک تالا لگا ہے، اور وہ تالا صرف اسی خفیہ عمل سے کھل سکتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کو وہ چابی مل جائے تو آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ اگر وہ راز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کی قسمت کا سفر کیسے بدل جائے گا؟ اسی راز کو آج ہم وہ خفیہ درود جو قسمت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے کے نام سے آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اثرات نہ صرف رزق پر پڑتے ہیں بلکہ دل کے سکون اور نصیب کی راہوں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ہے کیا، یہ کہاں ملتا ہے اور اسے کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ تو جان لیں کہ یہ وہ راز ہے جو صدیوں سے اہل دل کے سینوں میں امانت کے طور پر محفوظ رہا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں جب کوئی دل سے ادا کرتا ہے تو کائنات کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عمل کو اپنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی زندگی بدل گئی۔ جو تنگ دستی کا شکار تھے وہ وسعت میں آ گئے، جو ناکامیوں میں ڈوبے ہوئے تھے وہ کامیابی کی روشنی میں نہا گئے، جو قسمت کے قیدی تھے وہ آزادی کے مسافر بن گئے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ راز ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ صرف ان کو ہی نصیب ہوتا ہے جو دل کی گہرائی سے تلاش کرتے ہیں، جو سچی نیت اور کامل یقین کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ خزانہ صرف ظاہری الفاظ کا نہیں بلکہ باطنی یقین کا محتاج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس راز کو پانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنی قسمت بدلنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب کی گرہیں کھل جائیں اور آپ کے رزق کے دروازے کشادہ ہو جائیں؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ابھی آپ کو وہ چابی ملنے والی ہے جو زندگی کے تالے توڑ دے گی۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک سفر ہے، وہ سفر جس میں آپ اندھیروں سے اجالوں کی طرف بڑھیں گے، محرومی سے سکون کی طرف جائیں گے اور ناکامی سے کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ اس سفر کا اختتام وہ راز ہے جسے جان لینے کے بعد آپ کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آپ کے سامنے وہ بھید کھلنے والا ہے جو برسوں سے پردے میں چھپا ہوا ہے، وہ خزانہ، وہ چابی، وہ طاقت جو قسمت اور رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سامعین، وہ درود یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انہ سمیع قریب مجیب الدعوات ویا رب العالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود بھیج جس کے وسیلے سے تو ہمیں ہر خوف اور ہر آفت سے نجات عطا فرمائے، جس کے ذریعے تو ہماری سب حاجات پوری فرمائے،
جس کے ذریعے تو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے، جس کے ذریعے تو ہمیں اپنے نزدیک اعلیٰ درجات عطا کرے، اور جس کے ذریعے تو ہمیں ہر خیر کے بلند مقام تک پہنچا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا، قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ اور اے سارے جہانوں کے رب، اگر غور سے دیکھا جائے تو درود تنجینہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ محض زبان سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بندے کے دل کو بھی ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب انسان اپنی زبان سے کوئی عام دعا پڑھتا ہے تو اس کا اثر کبھی کم محسوس ہوتا ہے، لیکن جب درود پاک پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر درود تنجینہ، دل میں ایک کیفیت اترتی ہے۔ یہ کیفیت دراصل اس درود کی اندرونی طاقت ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ درود بندے کی زبان سے نکلتے ہی عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہی الفاظ بندے پر رحمت کی بارش کی صورت میں واپس آتے ہیں۔ اس درود کی ایک اور منفرد جہت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص خوف میں مبتلا ہے، کوئی بیماری سے ڈرتا ہے، کوئی موت سے، کوئی دشمن سے، اور کوئی اپنی بے سکونی سے، لیکن درود تنجینہ پڑھنے والا دل ایک عجیب سکون پا لیتا ہے۔ یہ سکون دراصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ڈھال ہے، ایک حصار ہے، ایک پناہ گاہ ہے۔ درود تنجینہ اس ڈھال کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ ایک اور زاویہ جو اکثر بیان نہیں کیا جاتا وہ یہ ہے کہ درود تنجینہ انسان کو اپنی اصل حقیقت کی یاد دلاتا ہے۔ جب بندہ بار بار اس درود کو پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میرا سہارا دنیا نہیں، لوگ نہیں، دولت نہیں، بلکہ میرا سہارا وہ ذات ہے جس کے در پر فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ یہ احساس بندے کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اور یہی عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ گویا درود تنجینہ انسان کو اندر سے توڑتا بھی ہے اور جوڑتا بھی ہے، غرور توڑتا ہے اور یقین جوڑتا ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ تنجینہ کا مطلب ہے نجات دینا، بچانا۔ یہ صرف لفظ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ بندے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں بچانے والی چیز تمہاری طاقت نہیں، تمہاری تدبیر نہیں، بلکہ وہ نسبت ہے جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس درود کا ہر ورد دراصل ایک چیخ ہے، ایک فریاد ہے، اور ایک خوشبو ہے جو عرش تک جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے اس درود کو اپنا معمول بنایا، اس کی زندگی سے تاریکی دور ہوئی اور روشنی غالب آئی۔ درود تنجینہ کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک سفر کی طرح ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل کو ایک منزل کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ منزل ہے سکون، یہ منزل ہے رب کی رضا، یہ منزل ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت۔ اس سفر میں بندہ اپنے سارے خوف، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری امیدیں لے کر نکلتا ہے، اور جیسے جیسے درود کی تکرار ہوتی ہے اس کا دل ہلکا ہوتا جاتا ہے، اور آخرکار وہ ایک ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے جہاں صرف سکون ہی سکون ہے۔ درود تنجینہ کی فضیلت کا ایک نیا رخ یہ بھی ہے کہ یہ درود صرف پڑھنے والے کو نہیں بلکہ اس کے ماحول کو بھی بدل دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو کمرے کی فضا بدل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ درود تنجینہ میں یہ اثر اور زیادہ نمایاں ہے کیونکہ اس کے الفاظ میں حفاظت، برکت اور نجات کی دعا ہے۔ جب کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو گویا اپنی فضا کو بھی نورانی کر دیتا ہے۔ یہ درود صرف مشکلات سے نجات نہیں دیتا بلکہ یہ دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب دل میں محبت رسول مضبوط ہو جائے تو بندے کے سارے کام سنور جاتے ہیں۔ یہی اصل فضیلت ہے درود تنجینہ کی۔ یہ دل کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دیتا ہے، اور جب دل محبت سے بھر جائے تو پھر زندگی کا ہر دکھ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ آخر میں درود تنجینہ کی اصل عظمت یہی ہے کہ یہ بندے کو اس کے اصل مقصد کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا۔ یہ درود بندے کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم کا علاج اسی نسبت میں ہے،
یہ محض ایک ورد نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے، جو کھلتا ہے تو سامنے سکون، رحمت اور نجات کی دنیا آ جاتی ہے۔ درود تنجینا ایک ایسا درود جسے اللہ کے خاص بندوں نے اپنی زندگی کا سہارا بنایا اور اس کے فیض سے ایسی نجات پائی جس کی مثالیں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہیں۔ آج ہم اس کے فضائل کو قرآن و حدیث، صوفیہ کے اقوال اور تاریخی واقعات کی روشنی میں نئے زاویے سے سمجھیں گے، تاکہ یہ تحریر ہمارے قلوب کو نہ صرف سکون بخشے بلکہ ہمیں عمل کی دعوت بھی دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت دراصل درود تنجینا سمیت تمام درود و سلام کی بنیاد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب پر درود بھیجنے کا اعلان کیا اور فرشتوں کے درود کو بیان کیا، پھر اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ بھی درود پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ یہی راز درود تنجینا میں ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی رضا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب ایک عام درود کی یہ فضیلت ہے تو پھر درود تنجینا جو خاص طور پر نجات اور حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کی کیا عظمت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ گویا درود تنجینا پڑھنے والا نہ صرف دنیاوی مشکلات سے نجات پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرتا ہے۔ صوفیہ کرام نے ہمیشہ درود تنجینا کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک وہ کنجی ہے جس سے دل کے قفل کھلتے ہیں اور بندہ حقیقت کے در پر داخل ہوتا ہے۔ کئی اولیاء سے منقول ہے کہ جب وہ کسی سخت پریشانی میں پھنس جاتے تو درود تنجینا کو بار بار پڑھتے حتیٰ کہ مشکل کا فوری حل ہو جاتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ولی اللہ کے شاگرد سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی طوفان میں پھنس گئی، سب لوگ مایوس ہو گئے، لیکن ایک صالح بندے نے درود تنجینا پڑھنا شروع کیا اور وہ طوفان فوراً تھم گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ درود تنجینا اہل ایمان میں مصیبتوں سے نجات کا درود کہلایا۔ محترم ناظرین، درود تنجینا صرف کتابی بات نہیں بلکہ یہ ایک عملی حقیقت ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ اپنی زندگی کی مشکلات میں اس کو آزما چکے ہیں۔ کسی کے گھر میں بیماری ختم نہیں ہو رہی تھی، کسی پر قرض کا بوجھ تھا، کوئی عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، کسی کے دشمن غالب تھے، لیکن جب انہوں نے درود تنجینا کو کثرت سے پڑھا ان کے حالات بدل گئے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ اس درود کی برکت ہے، کیونکہ جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ درود تنجینا کی فضیلت یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو بندے کو مشکلات سے نکال کر رب کی رضا تک لے جاتا ہے۔ یہ درود نجات کا دروازہ ہے، محبت کا راستہ ہے اور سکون کا سمندر ہے۔ اس کو معمول بنانے والا نہ صرف دنیا کی الجھنوں سے نکلتا ہے بلکہ آخرت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، آج سے فیصلہ کیجئے کہ درود تنجینا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اس کے الفاظ کو دل سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، تو دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کے غم کیسے دور ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں کیسا سکون اترتا ہے۔ یہی ہے درود تنجینا کی اصل فضیلت۔ درود پاک ایک ایسا لازوال خزانہ ہے جو بندے کو اندھیروں سے نکال کر رب کی رضا کی روشنی تک پہنچاتا ہے۔ یہ صرف ذکر نہیں بلکہ نجات کا دروازہ ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے اور دلوں کے لیے سکون کا سمندر ہے۔ جو شخص اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کی دنیا کی پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے،
اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قریب ہو جاتا ہے اور رب کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ درود پاک دراصل وہ چابی ہے جس سے قفل شدہ نصیب کھلتے ہیں اور بندہ حقیقی کامیابی کی راہوں پر چل پڑتا ہے۔ یہ ذکر محض زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتی ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور دل کو ایک ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔ یہی درود قیامت کے دن نور بن کر ساتھ ہوگا اور نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔